اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، یعنی کہ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو کہ حجاز میں شام کے ساتھ متصل واقعہ تھا، اور یہ قبیلہ بڑا خوشحال تھا، اور ان کی جگہ تھی، ان کا جو جغرافیہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سرسبز و شاداب بنا کے دیا تھا۔ اور یہ ہے کہ وہ تو شہری آبادی میں رہتے تھے، لیکن ان کی جو دیہی آبادی تھی وہ بہت خوشحال تھی، اور ہر طرح سے جو ہے وہاں پہ زراعت تھی، درخت تھے، اور طرح طرح کے پھل پھول اور پودے ان کو اللہ تعالیٰ نے میسر کیے تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اتنی خوشحال تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معیشت میں بہت زیادہ استحکام بخشا تھا۔ پھر بھی وہ اس بارے میں نہیں سوچتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف ہے ان کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مہیا کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، اور بت پرستی میں جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے انوالو ہو چکے تھے، بت پرستی اختیار کر چکے تھے، اور ان کی جو جتنی بھی رسوم تھیں سب اسلام کے خلاف تھیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو معیشت کا انحصار تھا وہ امانت اور دیانت پر منحصر نہیں تھا۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چیزیں اگر خود خریدتے تھے تو برابر برابر تول کے لے لیتے تھے، اور جب بیچتے تھے تو ان میں کمی کرتے تھے۔ جب ناپتے تھے تو خود لینا ہوتا تھا تو پوری پوری لے لیتے تھے، اور جب بیچنا ہوتا تو اس میں بھی کمی کرتے، جب تول کرتے تو اس میں بھی کمی کرتے۔ تو یہ ان کی بہت ساری خرابیوں میں یہ خرابی بھی تھی۔ چوری بھی کرتے، ڈاکہ زنی بھی کرتے، اور کبھی بھی وہ راہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے پاکیزہ بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو مقرر کیا، اور ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو چاہ کے توحید کی تبلیغ کی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اور یہ جو تم لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور ایک خرید و فروخت میں خیانت کرتے ہو، یہ اس طرح سے نہیں کرو۔ تمہیں تجارت کے اندر جو ایمانداری کے ساتھ نفع ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مقرر کر چکا ہے، تم اس پر اکتفا کرو، اور تم لوگ جو ہے ذرا بھی خیانت نہیں کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں پکڑ نہ لے۔ ان لوگوں نے کہا، اے شعیب تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہم اپنے مال میں، ہم اپنی اولاد میں جیسے چاہیں تصرف کریں، تم کون ہوتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہو کہ ہم ایسا کریں اور ایسا نہیں کریں؟ تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو، تو تم ہمیں یہ کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہو؟ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم تم لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو تم خوشحال ہو، ابھی تو تم بے فکر ہو، ابھی تم فارغ البال ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں تم کو پکڑ لے، اور پھر تم جو ہے وہ نہ دنیا کے رہو اور نہ آخرت کے رہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے شعیب تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ضعیف ہے، ہم میں کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں مار ہی دیں۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں قتل ہی کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ تمہارا ایک قبیلہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے قبیلے کا تو خوف کر رہے ہو کہ وہ ہے اور تم ان کا خیال رکھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تم لوگوں میں، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور تمہیں بے شمار طرح سے جو ہے روزی دی ہے، اور پھر مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے، جواب دو گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کو تم نے جو ہے پس پش ڈال رکھا ہے، اور میرے قبیلے کا خوف ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور پھر تم جو ہے وہ عذاب میں پکڑے جاؤ اور پھر شرمندہ ہو، لیکن اس وقت تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ بہت زبردست قسم کے جو ہے فصیح اللسان قسم کے مقرر بھی تھے۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم باز آنے والی نہیں تھی۔ بہت ساری خرابیوں میں ایک خرابی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب خریدتے تھے تو پورا خریدتے تھے،
اپنا سارا حق لیتے تھے، لیکن حق دینے میں وہ کنجوسی کرتے تھے، خیانت کرتے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان کے اوپر عذاب آنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی تھی، اس مہلت کو پورا ہونا تھا، تو جو شعیب علیہ السلام تھے وہ ان کو تبلیغ کرتے جاتے تھے، اور شعیب علیہ السلام کے اوپر کچھ ہی لوگوں نے ایمان قبول کیا، کچھ ہی لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے جو کہ معاشی طور پر اور سیاسی طور پر زیادہ اثر اور رسوخ نہیں رکھتے تھے۔ اس بات کو جو سیاسی طور پر اثر رسوخ رکھتے تھے اور معاشی طور پر مستحکم تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ پر جو ایمان لائے بھی ہیں تو وہ کوئی اتنے عظیم لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، ہم میں سے کمزور لوگ ایمان لائے ہیں، اور اگر تم اور تمہارے اہل ایمان ساتھی اگر دوبارہ ہماری ملت میں واپس نہیں لوٹیں گے تو ہم تم لوگوں کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہارا دین اختیار کر لیں، بات اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی، ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ہم تمہاری ملت دوبارہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے تو ایک مان کے نہ دی، وہ اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھے، ان کو اس بات کا قطعاً خوف نہیں تھا کہ آج وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر وہ لت پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو جکڑ لے گا۔ پھر ایک دن آ گیا، ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے آگ سے بھرے ہوئے بادلوں کا عذاب بھیجا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگ برسائی اور زلزلہ بھیجا، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر ایسا زلزلہ بھیجا کہ جیسے وہ اوندے پڑے ہوئے تھے، جیسے کہ کل کو وہ موجود ہی نہ ہوں، لاشیں طرح طرح کی ہر جگہ جو ہے وہ فرسودہ حال میں پڑی ہوئی تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا، اہل ایمان کو بچا لیا، اور شعیب علیہ السلام جب یہ دیکھا کہ میری قوم کے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پھر مہلت نہیں دی، کیونکہ جب عذاب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی ہے، یہ جو بھی مہلت ہوتی ہے عذاب آنے سے پہلے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی، ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو میں تو تمہیں سمجھا رہا تھا، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اور یہ زندگی دنیا کی زندگی کے اوپر مر مٹو، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، لیکن میری نصیحت کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب تم اپنے جو ہے مقام پہ پہنچ چکے ہو جہاں کہ تم مستحق تھے، تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت کی راہ نہ دیتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت کی راہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز جو ہے وہ موصول ہوتی رہیں۔ السلام علیکم۔